بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے وصال کے بعد، رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد، یہ حضرت علی کے گھر ہے۔ توجہ پوری صحابہ، رسول کے چچا نے آگے حضرت علی سے کہا، اے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں، جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، ہاں چچا وہ میرے گھر ہے۔ جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ میں ہوں، اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے، یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں۔ مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، چچا عباس بیٹھیے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے، مولا علی کمرے کے اندر گئے، تبرکات والا صندوق لائے، لا کے رکھا جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے۔ مولا علی نے ان کے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا ان کے کاندھے پہ ڈالی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا۔ دے کے مولا علی کی آواز ہے، چچا عباس اٹھیے، اٹھ کے کھڑے ہوں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکے۔ دیکھتے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا سنی کتابوں میں لکھا ہے، علی کی آواز ہے، حسن، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسن کو پہنائی، فرمایا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا۔ حسن نے چلنا شروع کیا، آواز آئی، حسین ذرا باہر آ، بچپن کا حسین آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسین کو پہنائی، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی عبا اپنے کاندھے پہ رکھی۔ جب علی نے چلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی آواز آئی، چچا عباس یہ سامان تو لیتے جائیے۔ فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا؟ پریشان تو میں اس بات پہ ہوں، جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کو پوری آئی، ویسے ہی تیرے حسین کو پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا، یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔